10ویں پارے کا نام وَاعْلَمُوا ہے۔ یہ سپارہ 17 رکوعات اور 4 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے 6 رکوعات سورۃ الانفال میں اور پچھلے 11 رکوعات اور 4 آیات سورۃ التوبہ پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا ہے، اور یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے۔ 10ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے جہاد میں ثابت قدمی کرنے اور جنگ میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول کرنے کا حکم دیا، اور جنگ میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کہ جہاد میں جب کوئی قوم تمہارے مقابل آئے، کوئی جمعیت تمہارے سامنے آئے تو تم ثابت قدمی دکھاؤ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اور یہی وہ عمل ہے جس سے تم کامیابی اور نجات پاؤ گے۔ اور باہمی اختلاف اور نزاع سے بچو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم دشمن کے مقابلے میں کمزور اور ضعیف ہو جاؤ گے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی میثاق مدینہ کی جو مخالفت تھی اس کا ذکر کیا ہے، اور منافقوں کے دلوں میں جو مرض ہے اسلام کے خلاف اور اہل ایمان کے خلاف، صحابہ کے خلاف تھا کہ یہ اللہ پر کیوں توکل کر کے اتنا بڑا رسک لے لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ہم پر توکل کرتا ہے ہم اسے فتح بھی عطا کرتے ہیں اور اجر اور جزا بھی عطا کرتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کافروں پر رعب ڈالنے کے لیے حسب توفیق، حسب استطاعت تیاری جاری رکھنے کا حکم دیا، اور قوت کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا، اور فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تم اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق دشمن کے مقابلے میں سامان حرب تیار کرو، اور اس کے ذریعہ سے اس پر رعب ڈالو جو اللہ کا اور تمہارا دشمن ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے فدیے کا معاملہ اس کو واضح کیا، اور 6 رکوع میں جو کہ سورۃ الانفال کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے عقد مواخات کا ذکر کیا، اور ہجرت اور نصرت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضکم اولی بعض ایمان لانے والے مہاجرین، مجاہدین اور مدینہ کے انصار پکے مومن ہیں، بعد میں ایمان لانے والے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ بھی پہلے ایمان والوں کے پاکیزہ گروہ میں شامل ہیں، اور اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ یہ 16 رکوعات اور 129 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 9واں نمبر ہے۔ سورۃ التوبہ اس میں ان 3
जलील القدر صحابہ کا ذکر ہے جو جہاد سے پیچھے رہ گئے۔ ان 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ کا اس میں ذکر ہے، وہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ تھے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا۔ اس سورت کا جو مضمون ہے وہ پہلی سورت الانفال کے ساتھ ملتا ہے، جہاد، اس لیے اس کے درمیان جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اس میں کفار کے لیے مہلت ختم کر کے کھلا ہوا اعلان جنگ ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لائی گئی۔ اس کے علاوہ مکہ و مدینہ کے حرمین شریفین کو کفار کے ناپاک وجود سے پاک کرنے کا اعلان ہے، اور مسجد زرار کا بھی ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے معاہدہ مشرکین سے اعلان برات اور کفار کو بدعہدی کی سزا دینے کا اعلان کیا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اور 10ویں پارے کے 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے کفار سے لڑنے کی وجوہات کا ذکر کیا کہ یہ دین پر زبان درازی اور ناقابل برداشت تان کرتے ہیں، اور مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ مشرک اگر تم پر قابو پا لیں تو کسی قسم کی قرابت داری کا لحاظ نہ کریں، لہٰذا اگر یہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کو برا بلا کہیں تو ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکوں پر یہ چیز واضح کر دی کہ مشرکوں کو مساجد اور حرم کی تعمیر کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ حق حاصل ہے تو صرف مسلمانوں کو، مومنوں کو حاصل ہے، اور مشرکوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ مسجدوں کی آبادی کا حق صرف ایمان لانے والوں کو، نماز قائم کرنے والوں کو، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کا ذکر کیا کہ تم اپنی کثرت پر اترا گئے، اور جب تم نے کثرت کو دیکھا تو نقصان ہو گیا، اس لیے تم کثرت پر نظر ڈالنے کی بجائے اللہ کی مدد کی طرف متوجہ رہو۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے حدود حرم میں مشرکین کا داخلہ قیامت تک کے لیے منع کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ 9 ہجری میں یہ اعلان ہوا کہ اے مسلمانوں، مشرکین ناپاک ہیں، اس کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے، تم ان کی وجہ سے فقر اور فاقہ کا اندیشہ نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں ان کا محتاج نہ رہنے دے گا، اور اپنے فضل سے تمہیں عنقریب غنی کر دے گا۔ 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی یاوہ گوئی بیہودہ بات کی تردید کی کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں بیہودہ بات کہتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہ دینے والوں کا انجام ذکر کیا کہ قیامت کے دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سونا چاندی قیامت کے دن تپا کر ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں، ان کی پیٹھوں پر
داغا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، پس اس ذخیرے کا مزہ چکھو اور اس جمع کیے ہوئے مال کے اثر کو قبول کرو۔ 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو غار ثور میں تھے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ خود اپنے دین کی مدد کرے گا، جس طرح کہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی انہوں نے مدد کی ہجرت کے موقع پر، غار ثور میں مدد فرمائی، جبکہ وہ صرف دو تھے اور دونوں غار میں تھے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صاحب، میرے ساتھی، غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت ثابت ہے، ان کی صحابیت کا منکر کافر ہے۔ 13ویں رکوع میں منافقین کی بہانہ سازیاں اور ان کا انجام ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے مسلمانوں، تم مشرکین منافقین کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دنیا میں مبتلا مصیبت کر دے اور انہیں کہیں بھی پناہ نہ ملے۔ 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے 8 مصارف ان کا ذکر کیا، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مفلس، محتاج، کارکنان محکمہ زکوٰۃ، لوگوں کی تالیف قلب، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا جو ہے وہ مصرف ذکر کیا۔ 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین اور مومنین کی الگ الگ خصلتوں کا ذکر کیا کہ منافق وہ ہیں جو اپنے دوستوں کو برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے منع کرتے ہیں، لیکن مومن مرد اور عورتیں وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ 16ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے جہاد کرنے کا حکم دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں، سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ 17ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ان منافقین یہ اتنے بدتر ہیں بوجہ کفر کے، یہ اگر مار جائیں تو ہرگز ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور یہ نافرمانی کے عالم میں ہی مرے ہیں۔ اور آخری رکوع کی جو چند آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے جہاد سے استثناء کی شرائط کا ذکر کیا اور حقیقی معذورین کا جو عذر جہاد ہے اس کو قابل قبول کیا کہ رخصت جہاد میں شامل ہونے کی جو رخصت ہے وہ صرف ضعیفوں اور بیماروں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کو ہے کہ جو زاد راہ نہیں رکھتے، سواری نہیں ہیں، تو وہ لوگ اس جہاد سے مستثنی ہیں۔ اس لیے وہ مریض، وہ ضعیف اور زاد راہ نہ رکھنے والے، سواری نہ رکھنے والوں کو جہاد سے
مستثنا قرار دیا گیا۔